ائمۃ سب برحق۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھا کرو کہ جو مسائل منسوس ہیں ان میں کسی کے اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب حکم قرآن میں موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں کیا اجتہاد؟ یعنی کل کوئی مجتہد اجتہاد کرے بھی حج نہ کرو۔ جیسے آپ کے ہندوستان میں ایسے مجتہد پیدا ہوئے نا، کسی نے نمازیں معاف کر دی اور نے کہا 5 کے بجے 3 پڑھو۔ کسی نے کہا جی یہ نمازیں جو ہے نا اصل میں یہ ایکسرسائز تھی، اس زمانے میں ایکسرسائز کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اب ہمارے یہاں انڈور گیمیں ہیں، تم ایکسرسائز کیا کرو، کھیلا کرو، بس وہ تمہاری نماز ہو گئی۔ اور ایک اور مفتی آپ کے ہاں پیدا ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں فٹ بال کھیلتا ہوں اور مجھے بڑی بیماری ہے فٹ بال کھیلنے کی، اور کبھی کبھی فٹ بال کی تاخیر ہو جاتی ہے نماز عصر کی، تو پہلے پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا ہاں پہلے پڑھ لیا۔ اب ایسے مفتی اور مجتہد جب پیدا ہوں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے ایک استاذ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمتیں فرمائے، بڑے فقیر تھے، یعنی سمجھ ہی نہیں آتا تھا دیکھ کے کہ یہ شخص بھی عالم ہوگا، لیکن علم کا دریا تھے۔ تو وہ ہمیشہ مجھے فرماتے تھے مکی صاحب مفتی 2 قسم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے سے، اور ایک مفتی ہوتا ہے مفت سے، جو مفت میں بن گیا۔ یہ مفت والے مفتی ہیں، ان کو فتوے کا کیا پتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ ہم غصے میں کہہ دیں ایک دوسرے کو، کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ متع جائز ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے فقہ پر، ہمارے امام ابو حنیفہ کے مقابلے پر۔ وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو کیا پتا فقہ کا۔ اس کتاب کا نام ہے نزل الابرار فی فقہ النبی المختار۔ اس کتاب کا یہ نام ہے، میرے اوپر اعتبار نہ ہو تو کتاب خرید لینا۔ نزل الابرار فی فقہ النبی المختار۔ وہ کہتے ہیں ہماری فقہ ہے کہ جو ہم نے حدیث سے سمجھی ہے، امام حنیفہ کو کیا پتا ہے۔ اس فقہ سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک تو متع جائز ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے متع کی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھا ہے کہ آدمی اپنی عورت کو جیسے آگے سے استعمال کر سکتا ہے پیچھے سے بھی کر سکتا ہے، کیوں؟ وہ کوئی نکاح سے باہر تو نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ شہوت کا غلبہ ہو تو ہاتھ سے بھی شہوت مٹا سکتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث سے انہیں فقہ سمجھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکھنے والے مر گئے، اللہ ان کو بخش، بس جو فوت ہو جائے ان کے لیے دعا کیا کرے، اگر زندہ ہوں تو اللہ